الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ واصحابہ اجمعین وعباد اللہ الصالحین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یسرنا القرآن نام کی آسان تفسیر کا لیسن نمبر 1.9 ہے۔ اس کا تھیم ہے سورہ فاتحہ آیت نمبر 6۔ وہ ٹاپکس کورڈ اس طرح سے ہیں: ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، کامنٹری، امپورٹنٹ پوائنٹس، ایکنالجمنٹ اینڈ ریفرنسز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ اس کا لفظی ترجمہ دیکھیں۔ اہدنا یعنی ہدایت کر ہم کو، الصراط راستہ، المستقیم یعنی سیدھا۔ مکمل پڑھتے ہیں تو اس طرح سے: ہدایت کر ہم کو سیدھے راستے کی۔ انگلش میں کہیں گے گائیڈ اس ٹو دا اسٹریٹ پاتھ۔ تفسیر دیکھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم کی، یعنی ہدایت کر ہم کو سیدھے راستے کی۔ ہدایت کے اصول اور جملہ اقسام 4 ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جو بندے کو ہدایت دیتا ہے، ہدایت پہنچاتا ہے، اس کے 4 میتھڈس ہیں، 4 اپروچز ہیں۔ پہلا اپروچ ہے قوتوں کا دینا، جن کے استعمال کی وجہ سے انسان ہدایت پاتا ہے، جیسے عقل، حواس ظاہری و باطنی۔ یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو کئی ایبیلیٹیز دیا ہیں، اس میں مینٹل ایبیلیٹیز ہیں، فزیکل ایبیلیٹیز ہیں، تھنکنگ ایبیلیٹی ہے۔ یہ تمام باتوں کا ذکر قرآن میں مختلف مقامات پہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ یہاں دیکھیں سورہ بلد آیت نمبر 8 اور 9، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، کیا ہم نے اس کے لیے 2 آنکھیں نہیں بنائیں اور زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے؟ یعنی لوگوں سے انٹریکٹ کرنا، لوگوں سے کمیونیکیٹ کرنا، انفارمیشن گین کرنا اور اس سے گائیڈنس حاصل کرنا، یہ سب اللہ نے ہی انسان کو یہ صلاحیتیں دی ہیں۔ نیکسٹ اپروچ ہے دلائل قائم کرنا۔ اللہ نے ایسے دلائل قائم کیے ہیں جو حق و باطل میں تمیز کرے۔ سورہ بلد آیت نمبر 10 میں فرماتے ہیں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے اسے دونوں راستے دکھائے۔ یعنی انسان کو اپنے اطراف ماحول میں اور اس کے اپنے وجود میں ایسے ایسے اللہ تعالیٰ نے دلائل دکھائے جس سے وہ حق اور باطل کا فرق سمجھ سکتا ہے۔ تھرڈ اپروچ ہے ارسال انبیاء و کتب، پیغمبروں و کتب سماوی کا بھیجنا۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ یہ ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر 1۔ یہ کتاب ہے، ہم نے اسے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ان کے رب کے حکم سے اندھیروں سے روشنی کی طرف، غالب تعریف کے ہوئے راستے کی طرف نکالے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے کہ یہ کتاب قرآن شریف جو اللہ نے نازل کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اس سے لوگوں کو گائیڈ کیا جائے تاکہ وہ گناہوں کے اندھیروں سے نکل کر ہدایت کی روشنی کی طرف آئیں۔ کنٹینیوٹی ہے، سورہ یونس آیت نمبر 47 پہ فوکس کریں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے رسول نہیں ہیں، بلکہ اللہ نے کئی پیغمبران اسلام دنیا میں بھیجے ہیں، یہاں تک کہ ہر امت کے لیے، ہر قوم کے لیے ایک رسول آیا ہے۔ اس سے ملتی جلتی آیت ہے سورہ رعد آیت نمبر 7 دیکھیں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، اور ہر قوم کے لیے ایک رہبر ہوتا آیا ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 4 میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، اور ہم نے ہر پیغمبر کو اس کی قوم کی زبان میں پیغمبر بنا کر بھیجا ہے تاکہ انہیں سمجھا سکے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں پیغمبر ہی نہیں بھیجے، بلکہ یہ بھی ٹیک کیئر کیا ہے کہ پیغمبر جو میسیج کنوے کرتا ہے وہ قوم کی اپنی لینگویج میں ہو تاکہ قوم اس میسیج کو اچھی طرح سے سمجھ سکے۔ رہنمائی کی ایک اور مثال، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ یہ ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 73۔ اور ہم نے انہیں پیشوا بنایا جو ہمارے حکم سے رہنمائی کیا کرتے تھے، اور ہم نے انہیں اچھے کام کرنے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا تھا، اور وہ ہماری ہی بندگی کیا کرتے تھے۔ اس آیت سے پہلے والی آیت میں اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا، اسحاق علیہ السلام کا اور یعقوب علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں۔ انہی کی طرف اشارہ ہوا ہے کہ اللہ نے ان کو لیڈر، یعنی لوگوں کو نیک راستے پر لیڈ کرنے کی ذمہ داری دیا تھا تاکہ لوگوں کو اچھے کام کرنے کی تعلیم دے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیتے رہیں، اور یہ سارے پیغمبران اسلام اللہ ہی کی بندگی کیا کرتے تھے۔ چوتھا اپروچ ہے اللہ کا لوگوں کو گائیڈ کرنے کا، وہ ہے کشف، یعنی کوئی ہڈن چیز سے پردہ ہٹا کر لوگوں کو گائیڈنس پہنچانا۔ بعض کو رویائے صادقہ یعنی سچے خواب دکھاتے ہیں، اور بعض کو الہام سے اور انبیاء کو وحی سے رہنمائی کی جاتی ہے۔ الہام یعنی اللہ تعالیٰ کچھ انفارمیشن بندے کے دل پر اتارتا ہے جس سے اس کو گائیڈنس ملتی ہے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 69 دیکھیں، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا
فینا لنہدینہم سبلنا وإنَّ لمع المحسنین، اور جنہوں نے ہمارے لیے کوشش کی ہم انہیں ضرور اپنی راہیں سمجھا دیں گے، اور بے شک اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ انہیں جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے راستے پر چلنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کا راستہ سمجھا دیتے ہیں، اس کو گائیڈنس دیتے ہیں۔ ایک مثال ہے سورہ قصص آیت نمبر 7 دیکھیں، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِي فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو حکم بھیجا کہ اسے دودھ پلا، پھر جب تجھے اس کا خوف ہو تو اسے دریا میں ڈال دے، اور کچھ خوف اور غم نہ کر، بے شک ہم اسے تیرے پاس واپس پہنچا دیں گے، اور اسے رسولوں میں سے بنانے والے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ نے الہام کیا، حکم بھیجا کہ موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلا، یعنی موسیٰ علیہ السلام بہت چھوٹی سی عمر کے تھے۔ اس وقت فرعون بنی اسرائیل کے بچوں کو ناحق قتل کیا کرتا تھا، جس سے موسیٰ علیہ السلام کی ماں فکر مند رہتی تھی۔ تو اللہ نے آپ کو گائیڈ کیا کہ کچھ بھی خوف اگر فرعون سے محسوس ہو تو موسیٰ علیہ السلام کو بہا دیں دریا میں، اور پھر اللہ یہ بھی وعدہ کرتے ہیں کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو واپس اپنی ماں کی طرف لوٹا دیں گے، اور آگے چل کر وہ رسولوں میں شمار کیے جائیں گے، انہیں رسالت اللہ تعالیٰ بخشے گا۔ رویا صادقہ سے بھی رہنمائی ملتی ہے، اس کی ایک مثال دیکھتے ہیں سورہ یوسف آیت نمبر 46 میں، یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یاکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون۔ اے یوسف، اے سچے، ہمیں اس کی تعبیر بتلا کہ 7 موٹی گایوں کو 7 دبلی کھا رہی ہیں، اور 7 سبز خوشے ہیں اور 7 خشک، تاکہ میں لوگوں کے پاس لے جاؤں، شاید وہ سمجھ جائیں۔ یوسف علیہ السلام کے دور میں مصر کا بادشاہ ایک خواب دیکھتا ہے، وہ خواب کی انفارمیشن ایک آدمی کے ذریعے سے یوسف علیہ السلام کو بھیجتا ہے تاکہ یوسف علیہ السلام اس کی تعبیر دیں اور کچھ انہیں گائیڈنس مل جائے۔ قرآن میں اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ یوسف علیہ السلام اس خواب کی تعبیر دیتے ہیں، جس کے سبب ملک مصر ایک بھیانک قحط کے نتائج سے محفوظ ہو جاتا ہے، محفوظ کیا جاتا ہے۔ اب واپس آ رہے ہیں پھر اسی ٹاپک کی طرف، تفسیر اہدنا الصراط المستقیم، یعنی ہدایت کر ہم کو سیدھے راستے کی۔ سورہ فاتحہ میں پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی ربوبیت کا اعلان اور اس کی عظمت و کبریائی بیان ہوئی ہے، اس کے رحمان اور رحیم ہونے کا اعتراف ہوا، پھر اپنی عبودیت یعنی بندگی اور ناتوانی کا اعلان ہوا۔ اب اس آیت میں انسان اپنے رب کے حضور ہاتھ پھیلا کر دعا کرتا ہے۔ نفس کی فریب کاریاں، شیطان کے وسوسے اور لوگوں کا بہکانا موجود ہے، لہٰذا اے اللہ تو خود میرا ہاتھ پکڑ اور مجھے ثابت قدمی سے چلاتے ہوئے اپنے رضا کی منزل پہنچا، کیونکہ انسان عبث نہیں، انسان کی زندگی بے مقصد نہیں، بلکہ ایک اعلیٰ و عرفہ مقصد کے لیے وہ تخلیق ہوا ہے۔ اب خالق پر لازم ہے کہ اس اعلیٰ مقصد کی طرف اس کی رہنمائی بھی کرے۔ پھر مومن اہدنا کہہ کر تمام کے لیے ہدایت مانگ رہا ہے، چونکہ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، سارے عالم میں انسان گمراہیوں میں ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ ان تمام کو گمراہی کے اندھیروں سے نکالنا بھی امت محمدیہ کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے فرمایا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 110 ہے، تم سب امتوں میں سے بہتر ہو جو لوگوں کے لیے بھیجی گئی ہیں، اچھے کاموں کا حکم کرتے ہو اور برے کاموں سے روکتے رہو۔ اچھے کاموں کا حکم کرتے رہو اور برے کاموں سے روکتے رہو۔ صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ سے اس راہ میں پیش آنے والی مشکلات کا اندازہ ہوتا ہے کہ راستہ کٹھن، مشکل اور دشوار ہے، کیونکہ صراط مستقیم کے مقابلے میں صراط منحرف یعنی ٹیڑھا راستہ ہے، جس سے بچنے کے لیے ہدایت، رہنمائی اور مسلسل جدوجہد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگلی آیت سے یہ بات واضح ہوگی کہ مغضوب علیہم اور ضالین کے راستوں سے بچ کر صراط مستقیم کی تلاش اور پھر اس کی حفاظت اور اس پر پابند رہنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ہدایت، رہنمائی اور توفیق صرف اللہ کی طرف سے ہے، جو ہمیشہ جاری و ساری رہتے ہیں اور بندہ ہر آن ان کا محتاج ہے۔ ہدایت ایسی چیز نہیں جو خدا کی طرف سے اگر ایک بار مل جائے تو پھر بندہ بے نیاز ہو جاتا ہے، بلکہ وہ ہر آن ہر لمحہ ہدایت الہی کا محتاج رہتا ہے، جیسا سورہ جاثیہ آیت نمبر 23 میں فرماتے ہیں، مَن یہدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون، پس اللہ کے بعد اب اسے کون ہدایت دے گا، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ ہدایت کے بھی درجات ہوتے ہیں اور ہر درجے پر فائز مسلمان بالا تر درجہ ہدایت کے لیے دعا کر سکتا ہے،
جیسا کہ ارشاد ہے والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، یہ سورہ محمد آیت نمبر 17۔ جن لوگوں نے ہدایت حاصل کی اللہ نے ان کی ہدایت میں اضافہ فرمایا اور انہیں ان کا تقوی عطا کیا۔ امپورٹنٹ پوائنٹس اس طرح سے ہیں اس لیسن کے: انسان کے لیے ہدایت سب سے بڑی نعمت ہے۔ راہ مستقیم پر چلانے کا کام صرف اللہ ہی کر سکتا ہے۔ مومن کی منزل اللہ کی رضا ہے جس تک پہنچنے کے لیے ہدایت اور رہنمائی ضروری ہے۔ انسان کی زندگی ہر آن بدلتی ہے، اس لیے اسے ہر آن رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ مستقل رہنمائی کی ضرورت اللہ ہی پوری کر سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔